اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے ایمان اور صحت کی بہترین حالتوں میں ہوں گے۔ کل ہم نے لیسن نمبر 1 کا پارٹ اے پڑھا تھا۔ اس کے مطابق 3 زبر 2 زبر کے بارے میں ہم نے پڑھا۔ اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اس نے کیا۔ تو جس لفظ کے تینوں حروف پر زبر آ جائے اس کا مطلب ہوتا ہے اس نے کیا۔ مثال کے طور پر قتل، اس نے قتل کیا۔ اب آگے دیکھ لیتے ہیں 2 زبر۔ تو 2 زبر کیا چیز ہے؟ پہلے اور تیسرے پر زبر اور درمیان میں کچھ بھی آ سکتا ہے۔ تو کیا مطلب ہوا؟ اس کا ترجمہ بھی ہم کیا کریں گے؟ اس نے کیا۔ مثال کے طور پر سمع، اس نے سنا۔ اب آگے دیکھ لیتے ہیں۔ اچھا، آج ہم دیکھیں گے کہ کچھ اور الفاظ جو ہمیں دیے گئے ہیں ان کا ترجمہ کرنا کیسا ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ کے اشارے کے لیے نیچے الفاظ دیے گئے ہیں۔ کچھ آسان ہیں، کچھ ایسے ہیں جن کا ترجمہ تھوڑا سا مشکل ہے۔ تو آپ کی آسانی کے لیے نیچے الفاظ دیے گئے ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ اچھے سے سمجھ لیں، اس کے بعد اس کا ترجمہ ویسے ہی کریں جیسا کہ میں نے آپ کو کل سکھایا گیا ہے۔ اس نے کیا، ٹھیک ہے؟ کچھ الفاظ ایسے ہیں جس کے ساتھ ہم اس نہیں لگائیں گے، وہ لگائیں گے فقرے کی مناسبت سے، کیونکہ ان کے ساتھ اگر ہم اس نے کیا لگائیں گے تو پھر اردو کی روح سے وہ صحیح نہیں بنے گا، اس لیے ہم وہاں پر وہ لگائیں گے۔ تو یہ ایک بات آپ لوگوں نے یاد رکھنی ہے کہ اس نے کیا اور وہ، یہ دونوں ایک ہی چیز ہیں، ٹھیک ہے؟ چلیں اب ہم شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذکرہ سے سٹارٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ میں پڑھتی جاتی ہوں اور آپ بھی ساتھ ساتھ کرتے جائیں، ٹھیک ہے؟ ذکرہ، اس نے ذکر کیا، رجع، وہ لوٹا۔ اب دیکھیں یہاں پر ہم وہ لگائیں گے، کیونکہ اگر ہم اس نے لوٹا لگائیں گے تو یہ اردو کی روح سے صحیح نہیں آ رہا۔ تو ہم کیا کہیں گے؟ رجع، وہ لوٹا، قال، اس نے کہا، آمنا، وہ ایمان لایا۔ یہاں پر بھی ہم وہ لگائیں گے، ٹھیک ہے؟ نزل، اس نے نازل کیا، فعل، اس نے کیا، انذر، اس نے آگاہ کیا، جمع، اس نے جمع کیا، قتل، اس نے قتل کیا، رفع، اس نے بلند کیا، کتب، اس نے لکھا، انزل، اس نے نازل کیا، خلق، اس نے پیدا کیا، ارسل، اس نے بھیجا، سأل، اس نے سوال کیا، جعل، اس نے بنایا، زین، اس نے سنوارا، خرج، وہ نکلا، اخرج، اس نے نکالا، نصر، اس نے مدد کی، کذب، اس نے جھٹلایا، عبد، اس نے عبادت کی، غفر، اس نے بخشا، سجد، اس نے سجدہ کیا۔ اب درمیان والی رو دیکھ لیتے ہیں۔ صدق، اس نے سچ کہا، غفر، اس نے بخشا، علم، اس نے جانا، علم، اس نے سکھایا، عمل، اس نے عمل کیا، رحم، اس نے رحم کیا، سمع، اس نے سنا، شہید، اس نے گواہی دی، ظلم، اس نے ظلم کیا، فتح، اس نے کھولا، کتب، اس نے لکھا، خلق، اس نے پیدا کیا، ختم، اس نے مہر لگائی، نظر، اس نے دیکھا، شکر، اس نے شکر کیا، صبر، اس نے صبر کیا، صدق، اس نے سچ کہا۔ اب آپ دیکھ لیں، پہلے اور آخری حرف پر یا تینوں حرف پر زبر ہو تو معنی ہوں گے اس نے کیا۔ مثال، قال، اس نے کہا،
تمام الفاظ کا ترجمہ کریں۔ اب ایک دفعہ آپ خود کر کے دیکھیں اس سب کا ترجمہ، تو آپ کو اچھے سے سمجھ آ جائے گی کہ ہم اس کا ترجمہ کیسے کریں گے۔ تو انشاءاللہ تعالی جب آپ اس کو اچھے سے سیکھ لیں گے تو آپ بہت سے الفاظ کا ترجمہ خود کرنے کی سہولت سے روشناس ہو جائیں گے، ٹھیک ہے؟ جب آپ اس کو ایک دفعہ کر لیں گے تو آپ کو اچھے سے یہ ساری چیزیں یاد ہو جائیں گی۔ ان کے نیچے جو الفاظ دیے گئے ہیں ان کے معنی بھی آپ کو اچھے سے یاد ہو جائیں گے، تو پھر آپ کو کوئی بھی مشکل نہیں ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ اچھا، اس میں جو ایک لفظ ہے کتبہ، تو اس کے دو معنی ہیں، ٹھیک ہے؟ لکھنا بھی ہے، فرض کرنا بھی ہے، ٹھیک ہے؟ تو ہم اس کا دو مطلب بھی کر سکتے ہیں، اس نے لکھا یا اس نے فرض کیا۔ اب آگے دیکھ لیتے ہیں ہم لوگ اکثریت کا کنفیوژن۔ دیکھیں ابھی جو میں نے ایک بات آپ سے ڈسکس کی ہے نا کہ اس نے کیا اور وہ، تو یہاں پر اس نے کی بجائے وہ استعمال ہوگا۔ کچھ ایسے الفاظ ہیں جہاں پر ہم اس نے کیا نہیں لگا سکتے کیونکہ وہ اردو کی مناسبت سے صحیح نہیں آتا، جیسے رجع اگر ہم یہاں لگائیں اس نے لوٹا تو یہ کچھ صحیح نہیں لگ رہا، اس لیے ہم یہاں پر اس نے کی بجائے وہ لگائیں گے، ٹھیک ہے؟ تو رجع وہ لوٹا۔ اب دیکھیں خرجہ اس نے نکلا، اگر ہم ایسے لکھیں تو یہ آپ سننے میں کچھ عجیب سا لگ رہا ہے، تو ہم کیا لگائیں گے؟ اس نے کی بجائے وہ لگائیں گے۔ اب آگے دیکھ لیتے ہیں آمنا، اگر ہم یہاں پر لکھیں کہ اس نے ایمان لایا تو یہ بھی کچھ مناسب نہیں لگ رہا، تو ہم یہاں پر اس نے کی بجائے وہ لگائیں گے، کیونکہ عام طور پر ہم اس نے لوٹا نہیں کہیں گے، اس نے نکلا نہیں کہیں گے، وہ اور اس کے دونوں کے معنی ایک ہی ہیں، ہم اس کو جملے کے مطابق استعمال کریں گے، ٹھیک ہے؟ تو آج ہم نے امید ہے کیا آپ کو اچھے سیکھا؟ سے سمجھ آ ہم نے سیکھا گئی ہوگی کہ الفاظ اور کا آپ کو ترجمہ سب کیسے کچھ کرتے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے سے الفاظ، 2 زبر 3 زبر، اس نے کیا یا پھر وہ۔ امید ہے آپ کو اچھے سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ پھر بھی اگر کچھ سمجھ نہ آئی ہو یا کوئی چیز آپ کو تنگ کر رہی ہو کہ اس کا مطلب یہ نہیں یہ ہونا چاہیے تھا یا یہاں پر یہ کیوں لگا ہے، تو آپ کامنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں۔ آج کا آپ کا کرنے کا کام یہ ہے کہ جو پیچھے والی سلائیڈ ہے آپ نے بیٹھ کر ان سب الفاظ کی خود ہی پریکٹس کرنی ہے تاکہ آپ کو سب کچھ اچھے سے یاد ہو جائے۔ انشاءاللہ تعالی کل ہم لیسن نمبر 2 سٹارٹ کریں گے اور اس میں آپ کو ہم ان کی جمع کرنا سکھائیں گے، جیسے رجع، تو اس کی جمع کیا ہوگی جب ہم زیادہ لوگوں کی بات کریں گے تو اس کو ہم کیسے ترجمہ کریں گے، ٹھیک ہے؟ امید ہے آپ کو اچھے سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ چلیں پھر ہم کلاس اینڈ کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔